کیا ہوتا ہے اس وقت جب کوئی شخص اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے مگر آپ کی محبت اور احترام میں درود نہ بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی عقلوں کو ہدایت کا نور بخشا، اندھی آنکھوں کو بصیرت عطا کی اور بہرے کانوں کو حق کی آواز سننے کی قوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلیں بیدار ہوئی اور انسانیت ضلالت و گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اس عظیم احسان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کریں، آپ کی مکمل اطاعت و اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے حاصل کرنے والے کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیں، یہ محبت محض جذبات کا نام نہیں، ہمارے ایمان کا ایک بنیادی اہم پہلو ہے۔ یہی بنیاد ہے، ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنا ہی ہمارے حقیقی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی محبت کے ذریعے ہم آپ کی سنتوں برقرار رکھتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کا سب سے خوبصورت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ درود شریف پڑھنا صرف عبادت ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور احترام کا مظہر ہے۔ یہ اپنے ساتھ بے پناہ رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے اور اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ بھی بنتا ہے۔ لیکن جب کوئی درود نہیں بھیجتا، ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے جو رسول اللہ کا نام تو سنتے ہیں مگر آپ پر درود بھیجنے میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی موجودگی میں میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ بیان اس طاقتور عمل کو نظر انداز کرنے کی سنگینی پر زور دیتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن کی ناشکری کی علامت ہے۔ جب کوئی شخص اپنے نبی پر درود بھیجنے میں سستی کرتا ہے تو بے شمار روحانی نماز سے محرومی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے دوری کا خطرہ بھی مول لے لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو اس عمل کو نظر انداز کرنے پر بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے جو اس کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ اسے شخص کو بخیل قرار دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور سخت وعید یہ ہے کہ درود نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے آدمی کی دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری دعائیں جو ہم بڑی امید، بڑی آس اور بڑے یقین سے مانگتے ہیں، ہماری امیدوں کا واحد سہارا ہوتی ہے لیکن صرف ایک چھوٹے سے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے معلق ہو کر رہ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین وعید ہے جو آخرت میں فلاح سے محرومی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے بدبختی، ذلت، جہنم اس کا ٹھکانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت سے محرومی جیسی بڑی سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو مگر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور میں نے کہا آمین۔ ان وعیدوں کا مجموعی اثر خاص طور پر جنت کا راستہ کھو دینا اور جبرائیل امین علیہ السلام کی بددعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ بہت بڑے روحانی نقصان اور اللہ کی ناراضگی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ بس یہ نہیں کہ بندہ صرف انعامات سے محروم رہ جاتا ہے بلکہ یہ انتہائی سخت و سنگین منفی نتائج کو دعوت دینے کے مترادف ہے جو اس عظیم البرکت عمل کو ترک کرنے کے پہنچنے والے نقصان پر زور دیتے ہیں۔
جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور پھر رحمت عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کو شامل کرنا اس کی سنگینی کو بہت خطرناک حد تک خطرناک بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجنے کے نقصانات تفصیل سے سمجھ لینا تو آپ 1000 بار بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو 1000 بار درود بھیجنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کو خلاصے کے طور پر چند نقصانات بتا دیتا ہوں۔ احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجنے والوں کے لیے بخیل قرار دیے جانا، رحمت سے دوری، اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے محرومی، دعاؤں کی عدم قبولیت، دعائیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، قبولیت سے روک دی جاتی ہیں، جنت کا راستہ بھول جانا، فلاح سے محرومی، بدبختی و ذلت، دنیا و آخرت میں رسوائی اور ہلاکت، جہنم کا ٹھکانہ سنگین ترین وعید ہے، اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت سے محرومی کی وعیدیں سنائی گئی ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے دنیا یا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکنا اس جیسی محرومی کا بیان آیا ہے۔ اللہ ہم اتنی بڑی محرومی سے تاحیات اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جتنی مرتبہ بھی سنیں، آپ کے سامنے حضور کا ذکر مبارک جتنی بار بھی ہو، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ یہ کتنا مختصر جملہ ہے، پڑھنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن فضائل اس کے بے شمار ہیں۔ تو کوشش کیجئے ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہی فوراً سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس کی برکت سے ایک تو آپ سخت وعیدوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور دوم جو لوگ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں ان کے لیے حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر بیان ہوا ہے۔ اگر اب یہاں اس بارے میں بات کروں تو ویڈیو ہو جائے گی بہت طویل، تو بہتر ہے کہ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ میرے یہ چینل وزٹ کریں اور درود شریف پر جو چاہیں، جو آپ کو اچھی لگے وہ ویڈیو دیکھ کر بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں، آئیے اور آج سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ آئیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کثرت سے درود شریف بھیجنے کی عادت بنائیں۔ یہ مختصر سا عمل ہے لیکن فوائد و برکات کا سمندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے صبح و شام درود و سلام بھیجنے والوں میں شامل فرمائے۔ دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے کومنٹس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔